بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 276۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف کب بلانا شروع کیا؟ جواب: پہلی وحی سے نبوت کا آغاز ہو گیا تھا، مگر رسالت کا آغاز دوسری وحی سے ہوا، جب لوگوں تک پیغام خداوندی پہنچانے کا حکم نازل ہوا۔ سوال نمبر 277۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کس طرح مسلمان بنانا شروع کیا؟ جواب: پوشیدہ طور پر ہم خیال بنا کر مسلمان ہونے پر آمادہ کرتے تھے۔ سوال نمبر 278۔ جب اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے کون اسلام لایا؟ جواب: عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، آزاد بچوں میں حضرت علی، غلاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ، اور آزاد کردہ لونڈیوں میں حضرت ام ایمن رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ سوال نمبر 279۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح ایمان لائے؟ جواب: آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ورقہ بن نوفل اور یہود و نصارہ کے علماء اور راہبوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش گوئیاں سن رکھی تھیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے منتظر تھے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکیم بن حزام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حکیم کی لونڈی نے بتایا کہ خدیجہ اپنے خاوند کو نبی مرسل سمجھتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دریافت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کا ذکر کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے۔ سوال نمبر 280۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی وہ تشویش میں مبتلا ہوا اور غور و فکر کرنے لگا، سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ اس نے نہ تردد کیا نہ جھجک محسوس کی۔ سوال نمبر 281۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کس طرح اسلام لائے؟ جواب: ایک دن حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نماز پڑھتے دیکھا تو حیران ہوئے۔ دریافت کرنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے دوسرے دن اسلام قبول کر لیا۔ سوال نمبر 282۔ آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، عام غلاموں میں کون ایمان لایا؟ جواب: حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال نمبر 283۔ ابتدا میں اسلام لانے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: ان افراد کو سابقین اولین کہتے ہیں۔ سوال نمبر 284۔ ان سابقین اولین میں کون کون سی خواتین شامل تھیں؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ حضرت فاطمہ بنت خطاب، حضرت اسماء بنت ابوبکر، حضرت اسماء بنت سلامہ تمیمہ، حضرت اسماء بنت عمیس، حضرت فاطمہ بنت قریش، حضرت فقیہ بنت یسار،
حضرت رملہ بنت ابی عوف اور آمنہ بنت خلف خزاعیہ اور ام الفضل ان میں شامل تھیں۔ سوال نمبر 285، عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: عشرہ کے معنی 10 اور مبشرہ کے معنی جن کو خوشخبری دی گئی ہے۔ سوال نمبر 286، عشرہ مبشرہ کون ہیں؟ جواب: وہ 10 لوگ جن کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی۔ سوال نمبر 287، ابتدائی دور میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: 40 سے زیادہ۔ سوال نمبر 288، دار ارقم کہاں واقع ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب وہاں عبادت کرنا شروع کی؟ جواب: دار ارقم کوہ صفا کے نشیب میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا۔ مشرکین نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کی کسی گھاٹی میں نماز پڑھتے دیکھ کر برا بھلا کہا اور جھگڑا ہو گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دار ارقم میں نماز پڑھنے لگے۔ سوال نمبر 289، خفیہ تبلیغ کا سلسلہ کتنا عرصہ جاری رہا؟ جواب: 3 سال تک۔ سوال نمبر 290، خفیہ دعوت و تبلیغ کے بعد کیا حکم نازل ہوا؟ جواب: سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 214 نازل ہوئی، جس میں حکم دیا گیا اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ سوال نمبر 291، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرابت داروں میں کیسے تبلیغ کی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خداوندی کے مطابق اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا۔ ان میں بنی ہاشم کے ساتھ بنی مطلب بن عبد مناف کی ایک جماعت بھی تھی، کل 45 لوگ تھے۔ سوال نمبر 292، ابو لہب نے جناب ابو طالب کو کیا کہا؟ جواب: خدا کی قسم یہ برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم خود ہی پکڑ لو۔ سوال نمبر 293، جناب ابو طالب نے ابو لہب کو کیا جواب دیا؟ جواب: خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ سوال نمبر 294، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رشتہ داروں کو تبلیغ کر رہے تھے تب حیرت انگیز بات کیا ہوئی؟ جواب: حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اس وقت کم سن تھے، فوراً اٹھے اور بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ سوال نمبر 295، رشتہ داروں کو تبلیغ کرتے وقت کیا حکم خداوندی نازل ہوا؟ جواب: سورۃ الحجر کی آیت 94 نازل ہوئی، جس میں حکم دیا گیا بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھول کر بیان کریں جس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے، اور مشرکوں سے کنارہ کش رہیں۔ سوال نمبر 296، سورۃ الحجر نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور قریش کے قبیلوں کے نام لے کر پکارا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، بعض خود آئے، بعض نے اپنے نمائندے بھیجے۔ سوال نمبر 297، جب کوہ صفا پر بہت سے لوگ جمع ہو گئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عبد المطلب کی اولاد، اے فہر کی اولاد، اگر میں کہوں کہ اس طرف پہاڑ کے دامن میں دشمن کی فوج جمع ہے اور تم پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے تو تم میری خبر پر یقین کر لو گے؟ سب نے بیک وقت کہا: ہاں، کیوں نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا ہے۔ سوال نمبر 298، کوہ صفا پر قریش کا جواب سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو پھر میں تمہیں ایک شدید ترین عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اے قریش کی جماعت، اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ۔ اے بنو کعب، اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ۔ اے بنو عبد المطلب، اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ۔ اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو آگ سے بچا لے۔ سوال نمبر 299، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کیا رد عمل ظاہر کیا؟ جواب: لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ابو لہب نے کہا: تم پر ہلاکت ہو، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ سوال نمبر 300، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابو لہب کو کیا جواب ملا؟ جواب: سورہ لہب نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا: ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا کچھ کام نہ آئے۔ سوال نمبر 301، کوہ صفا پر کیا واقعہ پیش آیا؟ جواب: بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے دوڑے تو حضرت حارثہ بن ابی حالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو آئے اور کفار کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ یہ اسلام میں سب سے پہلے شہید ہیں۔ سوال نمبر 302، کوہ صفا پر تبلیغ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کا کیا طریقہ اختیار فرمایا؟ جواب: اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو عام طور پر سمجھانا شروع کیا، گلی کوچوں میں توحید کی خوبیاں بتاتے، بتوں، پتھروں اور درختوں کی پوجا سے منع فرماتے، برائیوں سے روکتے۔ سوال نمبر 303، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا اور کیا راستہ اختیار فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم میلوں میں تشریف لے جاتے۔ عرب میں عکاظ، عینہ، ذی الحجاز کے میلے بہت زیادہ مشہور تھے، دور دور سے لوگ یہاں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مقامات پر جاتے اور لوگوں کو اسلام اور توحید کی دعوت دیتے۔ سوال نمبر 304، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب کو دین اسلام کی تبلیغ کیسے فرمائی؟ جواب: جب جناب ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: بھتیجے، تم نے یہ کیسا دین نکال لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چچا، یہ اللہ، اس کے فرشتے، اس کے رسولوں اور ہمارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ دین سکھانے کے لیے مبعوث کیا ہے۔ چچا،
آپ زیادہ حقدار ہیں کہ میں آپ کو اس کی نصیحت کروں اور دین ہدایت کی طرف آپ کو دعوت دوں۔ اسی طرح آپ زیادہ حقدار ہیں آپ میری دعوت کو قبول کریں اور اس سلسلہ میں میری مدد کریں۔ سوال نمبر 305، جناب ابو طالب نے اس کے بعد کیا جواب دیا؟ جواب: انہوں نے کہا، بھتیجے، میں اپنے آباء و اجداد کا دین اور ان کے رسم و رواج کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جائیں۔ بخدا جب تک میرے جسم میں جان ہے کوئی شخص آپ کا بال بیگا نہیں کر سکتا۔ سوال نمبر 306، مکہ کے لوگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن کون تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، ابو جہل جس کا نام عمر تھا، اس کا بھائی عاص، ولید بن عتبہ، ابو البختری بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ۔